کشمیر لائف میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. جو اس وقت ہم لائیو آئے ہیں، اس لائیو کا مقصد یہ ہے کہ کل رات سے جو ہے جموں کشمیر میں جو جموں کشمیر کی سیاست ہے وہاں کافی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ منسٹری آف ہوم افیئرز جو ہے ان کی طرف سے ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے جو جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 تھا اس میں. اور جو امینڈمنٹس ہیں اس کے تحت جو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں ایل جی ہیں انہیں کچھ خصوصی اختیارات دیے جائیں گے اور وہ جو ہیں اب پہلے سے زیادہ امپاور ہوں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. 2019 سے پہلے جموں کشمیر جو تھی ایک سیاست کے اعتبار سے اگر ہم اسے دیکھیں تو ایک بہت ہی امپاورڈ اسمبلی تھی، یہاں کی ایک فل فلیج اسٹیٹ تھا. لیکن 2019 میں جب جموں کشمیر کے دو حصے ہوئے، بائیفرکیٹ ہوا اور دفعہ 370 کو ہٹایا گیا تو جموں کشمیر کو 2 یوٹیز میں تبدیل کیا گیا. اور ایک یوٹی جو لداخ کی تھی اسے وداؤٹ لیجسلیچر یوٹی ملی، جہاں وداؤٹ لیجسلیچر وہ یوٹی ہوتی ہے جہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتے ہیں. اور جموں کشمیر کو جموں اور کشمیر کو ود لیجسلیچر یوٹی بنایا گیا، وہ یوٹی جہاں الیکشنز تو ہوں گے لیکن اس میں اتنے اختیارات نہیں رہتے ہیں چیف منسٹر کے پاس. اس کے ساتھ ساتھ جو 370 ہٹا، 370 کو لے کے کئی سارے لوگ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں سب نے اپنا کیس پیش کیا اور سپریم کورٹ میں جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھتا ہے جس نے 370 کے بارے میں ایک فیصلہ آتا ہے اور 370 کو ختم کر دیا گیا. لیکن اسی فیصلے کے دوران اس بینچ نے یہ بھی کہا کہ سپٹمبر 2024 تک جو ایک ڈیٹ دی تھی، ڈیٹ مقرر کی گئی تھی سپٹمبر 2024 تک جموں کشمیر میں جو ہے الیکشن پروسیس جو ہے اسے کر دیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی بیانات میں ہوم منسٹر امت شاہ کو یا پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی بولتے ہوئے سنا کہ جموں کشمیر میں بہت جلد انتخابات ہوں گے، اسمبلی انتخابات دیکھنے کو ملیں گے اور جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ دینے کے طرف بھی اشارہ کیا گیا. لیکن اسی بیچ کل ایک آرڈر آتا ہے منسٹری آف ہوم افیئرز کی طرف سے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جموں کشمیر کا جو ایل جی ہے انہیں اور پاورفل بنایا جائے گا. سیکشن 55 جو ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ، اس کے تحت کچھ سیکشنز ایڈ کیے گئے جس سے ایل جی جو ہے اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. اب ان نئے جو امینڈمنٹ ہے اس کے تحت یہ ہوگا کہ کوئی بھی آل انڈیا سروس کے آفیسر، پھر چاہے وہ آئی اے ایس آفیسر ہو یا آئی پی ایس آفیسر ہو، ان کی جو ٹرانسفر ہوگی، ایڈجسٹمنٹ ہوگی، وہ ایل جی کی نگرانی میں ہوگی. جب تک ایل جی وہ ٹرانسفر یا ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں کی جائے گی، چاہے چیف منسٹر ہو یا نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایڈوکیٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لا آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ایل جی ہی کریں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ آخری الیکشن جو جموں کشمیر میں ہوا تھا وہ 2024 دسمبر میں ہوا تھا. اس کے بعد پی ڈی پی اور بی جے پی کی ایک کولیشن سرکار بنتی ہے جو 2018 سمر تک چلتی ہے اور 2018 سمر سے لے کے ابھی تک تقریباً 6 سال سے زائد ہو گیا اور ہمارے پاس یہاں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. اسی کے بیچ میں یہ آج ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے یہ فیصلہ آتا ہے ایم ایچ اے کی طرف سے اور اس امینڈمنٹ کے تحت جو چیف سیکرٹری ہے جموں کشمیر کے ان کا بھی ایک کافی امپورٹنٹ رول رہتا ہے، کیونکہ جو تمام آرڈرز ہیں ان پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ایل جی انہیں دیکھیں گے لیکن وہ ایل جی تک پہنچتے پہنچتے چیف سیکرٹری سے ہوتے ہوئے جائیں گے. تو جو روٹ ہے وہ وایا چیف سیکرٹری ٹو ایل جی ہے. تو چیف سیکرٹری کا رول جو ہے اس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے، جس میں نے آپ کو کہا کہ جو ٹرانسفرز ہوں گے آل انڈیا لیول آفیسرز کے، جس میں آئی اے ایس آفیسرز آتے ہیں، آئی پی ایس آفیسرز آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لا آفیسرز آتے ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل آتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے ایل جی کی نگرانی میں ہوگی. یہ سب کے چلتے ہوئے دلی سے لے کے کشمیر تک کافی ہلچل دیکھنے کو ملی جو پولیٹیکل کلاس ہے. خاص طور پہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے، یہاں کی سب سے بڑی جو پارٹیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا، جس پہ انہوں نے کہا، جس پہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے بھی ایسا کہا کہ ہمیں ربر سٹامپ بنا کے رکھ دیا ہے. جو جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں عمر عبداللہ، انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے، ڈس امپاور کرنے والا فیصلہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، انہیں ربر سٹامپ کی طرح یوز کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کانگریس نے کہا کہ اٹ از اے مرڈر آف ڈیموکریسی. جے رام رمیش نے بھی جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں اس بارے میں ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی کا مرڈر ہے ایسے فیصلے لینا. اور ساتھ ہی ساتھ عمر عبداللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ ایک قسم کا اشارہ ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشن تو ہوں گے لیکن الیکشن ہونے کے بعد جو یہاں کا چیف منسٹر بنے گا وہ اتنا امپاور نہیں رہے گا. اسی دوران ایک اور چیز سامنے آتی ہے، جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے انہوں نے کہا کہ اگست 20 تک جو ووٹر لسٹ ہے اس کو بھی فائنلائز کیا جائے. تو کہیں نہ کہیں ایک اشارہ دیتے ہیں کہ الیکشن تو ہونے والے ہیں لیکن الیکشن کے بعد جو سرکار بنے گی، ایک تو یو ٹی کی سرکار
باقی اسٹیٹس کی سرکار کے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو کافی کمزور مانی جاتی ہے. یوٹی کے پاس اتنے پاورز نہیں ہوتے, یوٹی کے چیف منسٹر کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اور کچھ چیزیں, کچھ امینڈمنٹس اس میں ایڈ کی گئی جس میں جو کچھ بچے کچھ پاورز ان کے پاس رہتے تھے وہ پاورز بھی ان کے پاس نہیں رہیں گے, کیونکہ بیسک سی چیز ہوتی ہے کسی آفیسر کو, کسی بیوروکریٹ کو ٹرانسفر کرنا ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ, اور وہ اختیارات بھی ان کے پاس نہیں رہیں گے. اسی ضمن میں الطاف بخاری جو جموں کشمیر اپنی پارٹی کے چیف ہے, انہوں نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ان میں آپسی تناؤ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے سامنے آنا چاہیے اور دلی کے خلاف اس بارے میں بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم ٹوتھ لیس ٹائیگر کی طرح ہو گئے ہیں, ایک شیر تو ہے لیکن وہ شیر ایسا ہے کہ جو نہ دہاڑ سکتا ہے نہ کسی کو کاٹ سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں رہیں گے. جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے بھی کافی ہلچل کافی وقت دیکھنے کو ملتی تھی, اور یہ ایک اشارہ, جیسے جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ نے بھی کہا کہ اشارہ تو ہے کہ الیکشنز ہوں گے, لیکن یہ جو نئی چیز آئی ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ وقت سے اخبارات میں کئی ساری خبریں جو آتی ہے وہ جموں کشمیر پولیس کے حوالے سے آتی ہے. اس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جموں کشمیر پولیس, جب ہم ایک اسٹیٹ تھے, جموں کشمیر پولیس کا جو بجٹ تھا وہ اسٹیٹ بجٹ کے انڈر ہوتا تھا, لیکن کچھ جو ہم نے خبریں دیکھی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دلی کی طرز پہ, جس طرح دلی میں ہے کہ سینٹر کے انڈر دلی پولیس ہے, اسی طرح جو جموں کشمیر کی پولیس ہے ان کا جو بجٹ ہے وہ بھی منسٹری آف ہوم افیئرس کے انڈر رہے گا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے پوری پولیٹیکل کلاس کو جو ہے جموں کشمیر کی اس کو ٹریگر کیا. نہ صرف جموں کشمیر بلکہ جو دلی میں بیٹھے لوگ ہیں, چاہے پھر وہ کانگریس پارٹی کے ہوں یا اپوزیشن کی بڑی پارٹیز کے ہوں, انہوں نے بھی اس کو اس طریقے سے دیکھا کہ یہ ڈیموکریسی کے خلاف ایک چیز ہے, کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہے جس میں جو اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں رہیں گے. جو اپوائنٹمنٹس ہے یا پروزیکیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں یا کسی کی ٹرانسفر کے حوالے سے کوئی چیز ہے, وہ وایا چیف سیکرٹری جو ہے ایل جی کے پاس جائیں گے. 2018 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آخری 2018 سمر میں ہمارے پاس اپنی ایک سرکار تھی, اس کے بعد اس سے پہلے یہاں ایک گورنر ہوا کرتے تھے, لیکن جب یوٹی بن جاتی ہے تو یوٹی میں لیفٹیننٹ گورنر ہوتے ہیں, گورنر کو بھی ڈاؤن گریڈ کر کے لیفٹیننٹ گورنر بنا دیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس ایک ایل جی آتے ہیں 2019 میں جب دفعہ 370 کی منسوخی ہوتی ہے, اور اس کے بعد سے 2020 سے ایل جی منوج سنہا جو اس وقت ہمارے ایل جی ہیں وہ تب سے لے کے اب تک یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ سارے اختیارات ابھی جو ہیں ایل جی کے پاس چلے جائیں گے. آخری میں آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 میں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور سیکشن 55 کے تحت کچھ سیکشنز جو ہیں اس میں ایڈ ہوئے ہیں, جس کے تحت جو جموں کشمیر کے ایل جی ہیں ان کو اور زیادہ پاورفل بنا دیا جائے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی